اللہم ارزقنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. پھر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں، کیا کہوں؟ تو آپ نے اس کو یہی دعا سکھائی کہ بخشش مانگو، رحم مانگو اور عافیت مانگو، رزق مانگو. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی ہیں، اور جب عافیت ہوتی ہے تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے. اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، فقر سے بچ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، ایک اور ورژن یوں ہے، یا ہدایت کا اضافہ ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 4 چیزیں رزق لاتی ہیں: رات کا قیام، تہجد پڑھیں، سحری کے وقت کثرت سے استغفار، صدقہ کرتے رہنا، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا. صبح و شام اللہ کا ذکر، نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے. رزق سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتی ہیں. سب سے بڑی چیز گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے. پھر قطع رحمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. رمضان والعشر الاواخر، اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں سب لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں، اور رات کی عبادت ہے. آج کی یوتھ کو رات کے وقت جاگنا بہت پسند ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بہت سے بچے دن کو سونا پسند کرتے ہیں اور رات کو جاگنا. ایسا کیوں ہے؟ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ سکون ہوتا ہے. اس سکون میں ہم کرتے کیا ہیں؟ جو مرضی کا کام ہوتا ہے جو ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے. یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں نا، باقی گھر والے تو سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی پسند کی چیزوں کو. تو مومن کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت. تو اس کے لیے بھی دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے. ٹھیک، سارا سال تو ہم عشاء اور فجر کی نماز اگر پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. تہجد جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے. لیکن رمضان کی راتوں میں تو قیام لازم ہے، اور پھر آخری عشرے میں تو جتنا زیادہ جاگ سکیں. تو جس کو شوق ہے جاگنے کا اس کے لیے تو بہت اچھے دن آ رہے ہیں. ان کے لیے جاگنا تو کچھ مشکل ہی نہیں. لیکن اس جاگنے میں ہم نے گپ شپ اور باتیں اور ادھر ادھر یا نیٹ پہ بیٹھ کے وقت نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. عربی کے الفاظ کہتے ہیں ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا کبھی آپ کسی اور وقت میں کرتے نہیں تھے. یعنی ایسی کوشش اور محنت اور ایسی عبادت کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے خاص طور پر پلاننگ کرنی اور زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اچھی طرح گزارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے؟ آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادات کے لیے تازہ دم ہو جائے. کس وقت؟ یعنی افطار وغیرہ کر کے، کھانا کھا کر اور تراویح پڑھنے سے پہلے کے وقفے میں
تاکہ پوری طرح فریش ہو جائیں. تو ایون اگر آپ نے پراپر غسل صبح کے وقت لیا ہوا بھی ہو تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے چند مگے پانی کے اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ رات آپ کی اور زیادہ فریش گزرے، اچھی گزرے. اب اس میں یہ کہ کرنا کیا ہے، رات کو جاگ کر کرنا کیا ہے، اس کی لسٹ بنا لیں. اس سے پہلے آپ قیام کریں گے تراویح کا، پھر اس کے بعد آپ کچھ اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی درس و تدریس کر سکتے ہیں، اگر کٹھے گھر میں کچھ لوگ ہیں کچھ سیکھ سکھا سکتے ہیں، بیچ میں چائے بھی پی سکتے ہیں تاکہ جاگ سکیں. پھر دوبارہ قیام کریں، پھر فجر پڑھ کے پھر آرام کریں. ان راتوں میں لمبی دعائیں بھی مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی. اسی میں طاق رات ہے، اسی میں جبریل اور فرشتے اترتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کر رہا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے. تو آپ کی پرسنل دعائیں، آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی آخرت کیسے چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے پوری دنیا تک آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو، تو اس سے متعلق آپ خوب خوب دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اس کو اگر لکھ لیں. میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی ہے، تو اس میں جب مجھے کوئی دعا یاد آتی ہے، جب میرے اندر کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، تو اس میں لکھ لیتی ہوں کہ اللہ مجھے یہ عطا کر. کیونکہ جب قبولیت کی راتیں یا اوقات ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو دیکھ بھی لیتی ہوں کہ کہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گئی، تو اس طرح آسانی ہو جاتی. یا حج عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر وہاں جا کر بہت زیادہ ذہن پہ زور نہیں ڈالنا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا کہ کون کون سی دعائیں مانگنی، وہ سب ساتھ ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پہ اور خرچ کروں گا، تم دینے والے بنو تو میں اور دوں گا. پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رزق کا ملنا، یعنی جو اپنے لیے خود نہیں کما سکتے، بیمار ہیں، معذور ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، یا کوئی بھی ریزن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو. یعنی تم کمزوروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر طالب علم پر خرچ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، یعنی علم حاصل کرتا، دوسرا بھائی کماتا تھا. تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، اور تم کام کرتے ہو، تو اس کا رزق بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے. پھر دن کے آغاز میں کام کرنا، ارلی مارننگ کام سٹارٹ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے. تو جو لوگ صبح میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے، ارلی مارننگ بھیجتے تھے. ٹریولنگ ہوتی، کوئی کام ہوتا، صبح سویرے، یعنی لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے. صخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو یعنی جو سیلز مین وغیرہ ہیں ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے. چنانچہ وہ مالدار ہو گئے، ان کا مال خوب بڑھ گیا، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں. انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا، اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا. پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا، سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما. پھر ایک اور دعا ہے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. پیمانے ہیں یہ دونوں کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی. اور پھر آخر میں اللہم لک الحمد کلہ اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول
اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب اللہم اعوذ بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ تیری ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو کیونکہ یہ بھی رزق ہے نا، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یعنی یہ بیسک نیڈز ہے انسان کی، جن میں نمبر 1 ہدایت ہے اور پھر اس کے بعد کھانا اور کپڑا، یہ انسان کی بیسک نیڈز میں سے ہے۔ لہذا ان نیڈز کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب انسان اللہ سے مانگ کر کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس اطمینان کو قناعت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیے پر راضی ہوتا ہے، اور اس قناعت سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یعنی جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں، اس پر میں خوش ہوں جتنا بھی میرے پاس ہے، کیونکہ انسان اپنے سے کم والوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا معیار بھی یہی ہے۔ انسان اگر اپنے سپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا، لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھی لے کے خوش کیوں نہیں آج، کیونکہ انسان صرف ضرورت کا نہیں چاہتا، ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت چاہتا ہے، یعنی کہ کمفرٹیبل لائف ملے۔ جب کمفرٹیبل لائف مل جاتی ہے تو پھر عیش و عشرت چاہتا ہے کہ مجھے لگژوریس لائف ملے، لہذا اس کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے نا، تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی بھی سکون نہیں پاتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، جو کچھ ہے اس پر راضی رہے، اور پھر اس کا دل دولت مند ہو۔ غنا وہ نہیں ہے، دولت مندی وہ نہیں ہے جو بینک بیلنس سے یا بہت ساری سونے چاندی کے ڈھیر سے آپ دولت مند ہوتے ہیں۔ اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے، کہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ یعنی کثرت سے دولت مندی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں قناعت سے دولت مندی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا تو یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں یا انسان ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ جب ضرورت کا ہوتا ہے تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ اس کو سنبھالو، رکھو، اس کی حفاظت کرو، وہ اسی کی پوجا میں پھر لگا رہتا ہے انسان، اور اپنے اعلیٰ مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مال اسباب اکٹھا کر کے اس کی خدمت کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حرص سے بچے، کیونکہ حرص کا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا، لالچی ہو جانا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں، بس اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں، اور زیادہ اور زیادہ، حتیٰ کہ مر ہی جاتا ہے، دنیا سے ہی چلا جاتا ہے انسان، اور اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خدمت، نہ کچھ۔ تو اس لیے انسان کو حرص سے اور لالچ سے بچنا چاہیے، اس کے اندر غنا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، اور یہ شکر گزاری ہی انسان کی سعادت کی علامت ہوتی ہے۔ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے، کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا، اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق مل گئی، وہ خوش ہے اس پر جتنا ہے اس کے پاس۔ تو گویا دنیا میں بھی کامیابی کا راز زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ زیادہ ہو، بلکہ قناعت میں ہے، کیونکہ چاہت کی تو کوئی حد ہی نہیں نا، انسان کی چاہت تو لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے، جتنا اس کو مل جائے گا وہ کہے گا اس سے اور ہو، اس سے اور ہو۔ انسان کا پیٹ تو کبھی بھرنے والا نہیں، اس لیے انسان اپنی ساری کوششوں کا مرکز صرف دنیا کمانے میں نہ لگا دے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرے، اور صرف جسمانی زندگی نہیں، روحانی زندگی بھی گزارے، اپنی روح کا حق بھی ادا کرے، انسانوں کا حق بھی دینے والا ہو۔ مطلب ضرورت کا سامان وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی ضرورت اٹکے نہ،
یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اپنی بیسک ساری نیڈز جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر خود پوری کر سکے، اور اس کے لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے. تو بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے اور انسانوں کے پاس کچھ نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان اس کے رزق کا مالک اور وہ اس کا رزق روک دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کوشش اور محنت کرنی چاہیے، جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے، مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا ہے اور وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، اور حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے. اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. جو اللہ پہ بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھا جاتا ہے، اور جو مقدر میں ہے وہ رزق ملے گا، بس طریقے حلال اختیار کریں، اسی چیز کو حرام سے نہیں. یعنی مثلاً ایک چیز کو پانے کے لیے 2 دروازے جاتے ہیں، اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچنا، یعنی دونوں کوریڈور جو ہیں ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں، یہ آپ کی چوائس ہے. آپ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں یا حرام، یہ آپ کی چوائس ہے. محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے، حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رزق کو حاصل کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الملک روز آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، سو اس کے کندھوں پہ چلو، نکلو، کام کرو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے. یعنی مرنے کو نہ بھولو، آخرت کی تیاری نہ بھولو، یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو. انبیاء بھی رزق کی تلاش میں جاتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے. تو آپ ان کی بیوی کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں، یعنی کام پر گئے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان خود محنت کرے، کام کرے، اور پھر اعتدال سے کام لے. یعنی سارا اپنا وقت، ساری انرجی، ساری جوانی، ساری محنت، سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے، بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی. ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو، تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے، اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے. توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب کے بغیر نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے، جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. یعنی آپ کو جو ملا آپ اس پر اللہ سے راضی، لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی ہے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا کس میں ہے اور آپ کی رضامندی کس میں ہونی چاہیے، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے، اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے.